بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک نظر. پاکستان میں ایک ہی جنگ چل رہی ہے. پورے کا پورا سسٹم، تمام کے تمام ادارے اور تمام کی تمام اتھارٹیز صرف ایک جدوجہد میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو رسوا کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمولش کیا جائے. لیکن دوسری جانب قدرت کا قانون ہے. قدرت کو کچھ اور منظور ہے. و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. ان پہ کئی سو مقدمات قائم ہیں. کئی مقدمات میں ان کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں. غلیظ ترین مقدمات میں شامل ہیں. لیکن ہر کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس کے بعد عمران خان جو جیل میں مقید ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے. از خود قدرت کی طرف سے ان کو ایک سپورٹ ملتی ہے اور اس سپورٹ کے بعد ہمارے جو فسطائی حکمران ہیں وہ مزید پریشان ہو جاتے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے کہ عمران خان کی مقبولیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیونکہ یہ پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان جیسا لیڈر ان کے پاس ہوتا تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے اور ملک و قوم کی ترقی اور ملک و قوم کی تعمیر کے لیے ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا جاتا. لیکن پاکستان میں الٹ کام ہو رہا ہے. پاکستان میں ڈیمولش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو اور ان کے لیے جو بھی آواز اٹھاتا ہے ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. یہ پچھلے تقریباً 2.5-3 سال سے یہی پریکٹس چل رہی ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ عین اس وقت جب کہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب عمران خان ختم شد، عمران خان ختم، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی وجود نہیں، کراس لگا دیا گیا ہے. اب ان کے لیے ایک اور لائف لائن اور ایک ان کو ایج حاصل ہوا ہے اور ان کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے نوبل پیس کے لیے، نوبل پیس پرائز کے لیے. کس طریقے سے اناؤنسمنٹ ہوئی ذرا سنیے آپ بھی. I can now announce on the behalf of Partiet Sentrum that in alliance with somebody who have the right to nominate a candidate to the Nobel, have nominated Mr. Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan, to the Nobel Peace Prize for his work with human rights and democracy in Pakistan. I wish him all the luck. Thank you. عمران خان صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے. ناروے میں اس بات کا اعلان کیا گیا اور ان کی خوبیاں کیوں کیا گیا. انہوں نے ہیومن رائٹس کے لیے آواز بلند کی اور جمہوریت کے لیے آواز بلند کی اور وہ مقید ہیں، جیل میں قید ہیں. یہ بنیادی بات ہے. بھارت میں کچھ عرصہ پہلے ایک معروف ایکٹر نے ایک بات کی. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کوہ نور کا ہیرا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ہمارے جو ڈرپوک کہوں گا میں، ڈرپوک اور کم ظرف حکمران جو ہیں وہ اس بات کو لے کر بیٹھے ہیں کہ اگر ہم نے عمران خان کو رہا کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا. میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی باتوں پہ غور کرنا چاہیے اور دوبارہ سے سوچنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں دنیا بھر میں کہیں بھی جا رہے ہیں تو ان کو ایک ہی بات سننے کو مل رہی ہے کہ کیا پاکستان میں رول آف لا ہے، کیا پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، کیا پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق ہیں، کیا پاکستان میں جمہوریت ہے، کیا پاکستان میں آئین کی بالادستی ہے، کیا پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، کیا عدلیہ آزاد ہے. تو جواب ملتا ہے نفی میں. اس لیے پاکستان میں نہ ہی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی اور ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ایک خبر آپ کے سامنے شیئر کروں گا اور وہ ہے خاص طور پہ کہ ویزے نہیں مل رہے. خلیجی ممالک سے پاکستانیوں کو ورک ویزا نہ ملنے کی وجہ سے ترسیلات زر میں کمی کا اندیشہ ہے. یہ خبر جو ہے کراچی سے FPCCI نے یہ مطالبہ کیا ہے حکومت سے. انہوں نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک کے سامنے یہ سوال اٹھایا جائے کہ پاکستانیوں کو ورک ویزا نہیں مل رہا اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں میں ہماری ترسیلات زر میں مزید کمی آ جائے گی. اور یہ وہاں بتایا گیا حیران کن طور پہ کہ خلیجی ممالک میں 50% ویزا درخواستیں مسترد کی جا رہی ہیں. اور میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں کہ جب آپ پاکستان کے اندر
اپنے ملک میں ہی ایسا ماحول پیدا کر دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو باہر سے بھی جو ہے وہ جواب ملتا ہے. اور کچھ عرصہ پہلے کی یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ لوگوں نے جب باہر جانا شروع کیا اور ورک ویزا بزنس ویزاز کے لیے تو باقاعدہ طور پہ ہمارے حکام نے حکومت نے رابطہ کیا مختلف سفارت خانوں سے کہ جناب آپ ویزے نہ دیں اور ان کو ڈسکریج کریں. اور یہ پولیٹیکلی یہ لوگ ہیں یہ پولیٹیکل بیسس پہ باہر جا رہے ہیں تو اس طریقے سے ان کو رکوایا گیا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ خلیجی ممالک سے بھی جبکہ وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے ہمارے لیے, ہمارے بہت سارے پاکستانی بھائی جاتے ہیں اور وہاں جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں اور واپس پاکستان میں زر مبادلہ بھیجتے ہیں. لیکن اب پاکستانیوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ یہی مارکیٹ کون لے رہا ہے؟ یہی مارکیٹ بہت زیادہ اس کا جو ہے حصہ وہ انڈیا لے رہا ہے, بھارت لے رہا ہے. بھارتی شہری جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے وہاں پہ جا رہے ہیں اور بھارتی حکومت بھی اس سلسلے میں مؤثر طور پہ کام کر رہی ہے, لیکن ہم یہ کام نہیں کر رہے. اگلی خبر ہے جناب ایک اور وہ ہے زرداری صاحب کے بارے میں کہ زرداری صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا اور بتایا کہ جناب یہ جو نہروں کا معاملہ ہے جو سندھ میں بہت زیادہ اس ایشو پہ ہو رہی ہے, رد عمل پایا جا رہا ہے کہ نئی نہریں نکالی جا رہی ہیں دریا سندھ سے, تو اس کو جو ہے وہ ریویو کیا جائے اور یہ پروجیکٹ نہ شروع کیا جائے. لیکن اب سوال اب جو ہے وہ ریکارڈ آ گیا ہے سامنے اور اس ریکارڈ کے مطابق صدر مملکت زرداری صاحب نے خود ان نہروں کی منظوری دی. 8 جولائی 2024 کو صدر مملکت نے زرداری صاحب نے وہاں پہ اجلاس ہوا ایوان صدر میں, گرین پاکستان انیشیٹو اجلاس, جس میں یقیناً آرمی چیف بھی تھے اور اس اجلاس میں 6 نہروں کی اہمیت پر بریفنگ بھی دی گئی اور پھر ان 6 نہروں کی اجازت بھی دی گئی. اور ان 6 نہروں میں تھر کینال, رینی کینال, چولستان کینال, گریٹر تھر کینال, کھچی کینال اور چشمہ رائٹ بینک کینال بھی شامل تھے. اور جب یہ پبلک کو پتہ چلا اور پبلک میں اس پہ ذرا رد عمل پایا گیا اور اس پہ دباؤ آیا تو صدر مملکت زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو بھائی معاملہ جو ہے وہ اس کو ریویو کرنا چاہیے, جبکہ وہ خود اس بات کی دے چکے ہیں جناب, اس بات کو اپروو بھی انہوں نے خود کیا ہے. ایک اور اس طرح تو یہ معاملہ ہے. ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ ایک اور بری خبر بلکہ کہنا چاہیے, پاکستان کا معیشت کا انحصار جو ہے جی وہ زراعت پہ ہے اور ملک بھر میں بارشوں کی کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں مجموعی طور پر 40% بارشیں کم ہوئی ہیں اور آئندہ جو ہے سیزن آ رہا ہے ہمارا, اس میں پانی کی کمی اور خشک سالی کا خدشہ موجود ہے. ملک بھر میں بارشوں کی کمی سندھ اور بلوچستان اور پنجاب, خیبر پختونخوا, آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان ہر جگہ پہ ریکارڈ کی گئی. گلگت بلتستان میں صرف -2%, جبکہ کشمیر میں -29% اور سندھ میں 62, بلوچستان میں 52, پنجاب میں 38% ریکارڈ کی گئی ہے. اور جس کی وجہ سے تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی کی شدید قلت ہے اور مختلف دریاؤں میں بہنے والا پانی بھی انتہائی نچلی سطح پر پایا جاتا ہے. اور دونوں ڈیم جو کہ مین ڈیم ہمارے تربیلا اور منگلا وہ ڈیڈ لیول پر ہیں. تو یہ بھی ایک بری خبر ہے اور اس سے کیسے نمٹا جائے گا ظاہر ہے یہ ہمارے حکمران بتا سکتے ہیں کہ وہ اب آنے والے دنوں میں اس سے کیسے نمٹتے ہیں, کیونکہ ایک طرف آپ نے کسانوں کو ڈسکریج کیا اور ان سے فصلیں نہ خرید کر اور ان سے دھوکہ دہی کر کے اور ان سے وعدہ توڑ کر کہ انہوں نے گندم کی فصل بوئی, آپ نے وہ نہیں خریدی, گنے کی فصل وہ شوگر مافیا لے گیا اور کسی قسم کا کوئی پرسان حال نہیں, اور اسی طریقے سے چاول کی فصل. اور اب جو ہوگا وہ اس کا اندازہ شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے. خشک سالی یہ ایک اچھا خاصا اسے عذاب کہتے ہیں, عذاب الہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جہاں عذاب آنا ہوتا ہے وہاں پہ خشک سالی آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اگلی خبر ہے جناب, ذرا ہم چلتے ہیں باہر. جو ایک طرف تو عمران خان صاحب کو
नोबेल पीस के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ उन्हें जेल में किताबें नहीं दी जा रही, उनको उनके बच्चों से फ़ोन पे बात नहीं करवाई जा रही, उनके फैमिली मेम्बर से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उनको तंग किया जा रहा है। एक तरफ ये किया जा रहा है, दूसरी जानिब उनके साथ बातचीत भी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हालात वाक़यात थोड़े से बेहतर हो जाएं और बातचीत हो जाए, कोई डील बन जाए, कोई ढील हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक इस काम के लिए तैयार नहीं हैं और उनको ब्लैकमेल करने के लिए कहा जाता है कि हम फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे। और अब जो लेटेस्ट खबर है फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक, मैं आपको बता दूं कि बहुत कोशिश की गई कि फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक कोई कामयाबी हो जाए, बराबरी हो जाए, लेकिन सिवाय एक और एक दो के तीसरा बंदा कोई नहीं है जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक में आने के लिए तैयार है। अब इनडायरेक्टली कुछ माउथ पीस जो हैं हमारे दानिश्वर भाई, उनके ज़रिए से कुछ धमकियाँ शमकियाँ भी दिलवाई जा रही हैं कि जनाब देखें, अगर ये मामला जो है इमरान खान साहब ने अपनी सख्त गिरियत जो है वो ना हटी, सख्त मौक़िफ़ से पीछे ना हटे, या उनके लाइक माइंडेड जो लीडरशिप है जो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती है, अगर उनकी बातों पे अमल किया गया तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है, हुकूमत ख़त्म हो सकती है और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकते हैं। लेकिन अब मामला ये है कि फॉरवर्ड ब्लॉक में मुकम्मल तौर पे नाकामी हो चुकी है और उस मुकम्मल तौर पे नाकामी के बाद बजाय इसके, क्योंकि ये खबर दी गई थी कि ईद के बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और वो फॉरवर्ड ब्लॉक, ये खबर उसी ने दी जो कि उस फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए कोशिश कर रहे थे। और कुछ MPAs और MNAs ने अपनी पार्टी लीडरशिप को भी इन्फॉर्म कर दिया कि जनाब फ़लाँ साहब ने मेरे साथ रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन करें, और हमें इंसेंटिव भी दी गए, पुरकशिश मराआत का भी कहा गया कि बहुत कुछ होगा, और ये भी कहा गया कि इमरान खान जो हैं वो उसको आप भूल जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भूल जाएं, और आइंदा इलेक्शन में भी जो हम चाहेंगे वही होगा। लेकिन इस वक्त जनाब वो कहते हैं कि सियासी खुदकुशी है अगर कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को छोड़ेगा, और ख़ास तौर पर इस स्टेज पे जब कि मामला किसी और तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल किसी और तरफ जा रहे हैं, और हर तरफ से सिफारती सतह पे, आलमी सतह पे, हर सतह पे इनको नाकामी हो रही है। खलीजी मुल्कों से नाकामी, चाइना से नाकामी और मगरबी मुल्कों से नाकामी, बरतानिया और वाशिंगटन से नाकामी, हर तरफ से इनको इनकार हो रहा है। और जो ये खबर दी गई थी कि उसकी वजह यह है कि अभी इनकी जो मईशत है वो तो चल रही है कर्ज़ों पे, IMF पे, और पिछले दिनों कहा गया कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है और हमारी किस्त हमें मिल रही है। लेकिन अब IMF की तरफ से जो इत्तला दी गई है वो है कि जनाब ये जो अगली किस्त है ये 28 महीनों में मिलनी है, और ये किस्तों में मिलेगी, किस्त भी किस्तों में मिलेगी, यकमुश्त नहीं मिलनी, और हम देखेंगे प्रॉपरली, हम मॉनिटर करेंगे, रेगुलेट करेंगे, और अगला बजट जो है वो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक और हमारी हिदायत के मुताबिक अगर आएगा तो अगली किस्त का कुछ हिस्सा आपको मिलेगा, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा। और शायद इसीलिए जो है वो फ्यूल पर जो है वो लगा दिया गया जी, हाई ऑक्टेन पर मज़ीद टैक्स आयद कर दिया गया है, और उसके लिए IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई है। लग्जरी गाड़ियों के ईंधन पर लेवी जो है 20 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है। पहले ये 50 रुपये थी, अब 70 रुपये का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट, एक अहम शर्त थी वजारत ख़जाना के लिए IMF की कि जनाब इस बात को पूरा किया जाए, लिहाजा इस शर्त को भी पूरा कर दिया गया है। और दूसरी जानिब हमारे तारिक फ़ातमी साहब हैं, वो अमेरिका में तगोदौ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनको कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही, और उसकी वजह है कि सिंपल सी बात है जी, वहाँ पे अमेरिका जो है वो इस मौजूदा जो बैठा है सेटअप हमारा नाजायज़ हुक्मरानों का, वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएगा और इससे इस कदर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा कि इनको 2-4 महीने आगे पीछे करता जाएगा कि ठीक है जी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। इनको
چند مہینوں کی، چند ہفتوں کی کے اقتدار کے لیے وہ اپنا بہت ساری اپنی شرائط منوا لے گا جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے، خاص طور پہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان سے، کہ وہ اس خوف سے نکلیں کہ عمران خان آئے گا تو کیا کرے گا، اس خوف سے نکلیں، اور اس خوف سے نکلتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی شرائط، یہ ناجائز حکمران ایسی شرائط مان لیں اور ہمارے جو کمزور جو ہے اس وقت انڈر پریشر ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ کوئی ایسی شرائط نہ مان لیں جو کہ پاکستان کے لیے ان دا لانگ رن، ایک طویل دورانیے کے لیے خطرناک ثابت ہو۔ تو بہرحال فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔